بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور یہ بات صاف اور عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ کوئی شخص کسی کی بات کو سننا نہیں چاہے تو اسے کوئی بھی سنا نہیں سکتا، اسے کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھائے، سمجھاتے جب حضرت نوح علیہ السلام عاجز آ گئے۔ اور عاجز کیوں نہیں آتے؟ آج اگر ہم کسی شخص کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ منع کرتے ہیں، 2 مرتبہ منع کرتے ہیں، 3 مرتبہ منع کرتے ہیں، 4تھے مرتبہ میں کہتے ہیں بھائی تمہارا معاملہ تم جانو، یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں یا کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو بھی مناسب طریقہ ہوتا ہے اس کے سزا کا وہ ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر نوح علیہ السلام نے 100 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال تک دعوت دی، انہیں بلایا، انہیں سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھے؟ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا میری قوم میں تمہیں بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایسے راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو کامیابی کا راستہ ہے، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، خسران نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نوح، تمہارا اور میرا جو ہمارا جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے، تم اتنے دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اگر تم نے جس چیز کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کو نہیں مانا تو تمہیں عذاب آ دبوچے گا، اللہ کا عذاب تمہیں آ جائے گا تمہارے اوپر، تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اپنے رب سے کہو کہ میرے اوپر عذاب کو لے آئے، مجھے عذاب دے دے۔ اب مجھ سے تم اس سلسلے میں بات مت کرو، کیونکہ یہ ہوتا ہے جب آدمی کسی کو کسی چیز کی طرف زیادہ راغب کرتا ہے اور اس کی طرف بلاتا ہے اور مائل کرتا ہے تو اور وہ دوسرا شخص اس چیز کو نہیں چاہتا تو وہ اس چیز سے عاجز ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں اس چیز کو نہیں کرتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ کا عذاب تمہیں منگانا ہے تو منگا لو۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اس جواب سے مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں
دعا کی، اور اللہ کی جانب سے یہ وحی بھی ہو چکی تھی، اللہ کی جانب سے الہام بھی ہو چکا تھا کہ تمہاری قوم میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ لا تذر، اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ زمین میں، کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑ جو تیری حکم کی نافرمانی کرے، جو تیری تابعداری نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، کیا ہوا، کس طریقے سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا، انشاءاللہ اس کو آگے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ دعاء نوح، نوح علیہ السلام کی دعا۔ وَاجْتَهَدَ نُوحٌ كَثِيرًا وَبَقِيَ يَدْعُو قَوْمَهُ زَمَنًا طَوِيلًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بہت زیادہ محنت کی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں بہت زیادہ محنت کی اور ان کو ایک مدت دراز تک دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو ایک لمبے عرصے تک دعوت دیتے رہے۔ مکث نوح فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 9.5 سال رہے۔ مکث یمکث، مکثن کے معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ اپنی قوم میں نوح علیہ السلام 950 سال رہے، 950 سال زندگی گزاری۔ الف کے معنی آتا ہے 1000، الف سنہ 1000 سال، الا 50، 50 50 عامن مگر 50 سال یعنی 950 سال۔ یدعوہم الی اللہ، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی۔ وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، ان لوگوں نے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑی۔ وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کی جانب نہیں لوٹے۔ فَإِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ نُوحٌ، تو کب تک نوح علیہ السلام اس کا انتظار کرتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ، کب تک زمین میں فساد کو دیکھتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ، کب تک پتھروں کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کھا کسی اور کا رہے ہیں، گا کسی اور کا رہے ہیں، کب تک دیکھتے؟ لماذا لا يغضب، لماذا لا يغضب نوح، نوح علیہ السلام کیوں نہیں غصہ ہوتے؟ انه صبر صبرا لم يصبر احد مثله، انہوں نے ایسا صبر کیا ہے کہ ان کے جیسا کسی نے بھی صبر نہیں کیا۔ 1000 سنۃ الا 50 عاما، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 950 سال۔ وقد اوحى اللہ الی نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تمہاری قوم میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے اس کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرۃ اخرى، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب کہ آپ نے ان کو، نوح علیہ السلام نے ان کو دوبارہ دعوت دی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، تم نے بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کیا، فأتنا بما تعدنا، تو تم اس چیز کو لے کر آ جاؤ جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اے نوح تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو، جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس چیز کو لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ وغضب نوح للہ، نوح علیہ السلام اللہ کے لیے غصہ ہوئے،
للہ فی اللہ غصہ ہوئے، وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ اور ان سے مایوس ہو گئے، وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَتْرُكْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدًا مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ دعا کی، اے اللہ تو زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو مت چھوڑ، اے اللہ تو زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو مت چھوڑ۔